عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز طالب علموں، آج آپ کے اس علاقے میں حاضر ہو کر دل خوش ہوا اور آپ کے یہاں قائم اس ادارے کی خدمت اور کارگزاری جان کر بھی مسرت ہوئی۔ آج کا یہ اجلاس دستار بندی کا بھی ہے اور اصلاح معاشرہ کا بھی ہے۔ ان دونوں موضوعات پر آپ سے کچھ دل کی باتیں عرض کرنی ہیں۔ البتہ یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ آپ حضرات کے علاقوں میں ماشاءاللہ پوری رات کا جلسہ ہوتا ہے۔ میں جب یہاں آیا تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں جس وقت جلسے ختم ہوتے ہیں یعنی رات کے 10 بجے، اس وقت ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاں جلسے کا آغاز ہوتا ہے اور ظاہر رات بھر کا جلسہ ہے تو جب لوگ تھک جاتے ہیں تو اصحاب کہف کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ یہاں ایک اچھی بات ہے
کہ اس اجلاس میں جو نکاح ہونے تھے وہ عشاء سے پہلے ہو گئے، ورنہ میں جھارکھنڈ میں، بہار میں، مختلف ریاستوں میں جہاں دیر رات تک جلسے ہوتے ہیں وہاں جاتا ہوں، یہ عجیب معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رات کے 2 بجے نوشہ کو حاضر کیا جا رہا ہے اور نکاح رات کے 3 بجے نکاح۔ میں نے ایک جگہ کہا یہ جو بیچارے نوشہ حضرات کو اتنی بڑی اور بڑی سزا دی گئی، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اور جن کے نکاح رات کے 3 بجے ہوں ان کے نکاح میں چھوارا تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیچارے خود سوکھ کر چھوارا ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے کرتے کب ہمارا نکاح ہوگا، کب پیر صاحب آئیں گے، کب مولانا صاحب آئیں گے۔ اب رات کے 3 بجے نکاح، وہ تو ماشاءاللہ آج یہاں میں نے دیکھا مولانا مفتی تنظیم عالم صاحب سے میں کہہ نہیں سکا، ماشاءاللہ جو نوشہ میں نے دیکھے بالکل سادہ، اور نکاح بھی بہت سادگی کے ساتھ ہوئے، پتہ چلا کہ بارات کا بھی رواج نہیں ہے، بہت دل خوش ہوا۔ اور یہ آپ کے علاقے کے علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں کی اس خوبی کو ہمیشہ قائم رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو نوشہ حضرات آئے تھے ان کو تلاش کرنا پڑا کہ کدھر ہے نوشہ۔ جب میں نے کہا تو ادھر سے 2-4 کرسیوں سے اٹھے، میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ جلسے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ آج ہی ان کی گرفتاری کر دی تھی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں حاضر ہوئے، اور نہ کوئی پھول نہ کوئی ہار، بس 2 ایسے خوش نصیب تھے جنہوں نے تولیہ اور رکھا تھا، اس کے اسرار و رموز تک میں نہیں پہنچ پایا۔ پوچھا بھی ایک نوشہ سے کہ یہ تولیہ کس حکمت میں آپ نے پہن رکھا ہے اور رکھا ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ اس رات سے نقاب کشائی فرمائے، تو اس لیے اس سے بھی میں محروم رہ گیا۔ 2 تھے جو گمچھے کی طرح، رومال کی طرح تولیہ اوڑھ کے آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی سرخ رنگ کا، پتہ نہیں کیا مناسبت ہے اس میں۔ آپ لوگ اگر کچھ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں تو بینوا تؤجروا، آپ لوگوں کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ بعض جگہ جائیے تو بڑی مصیبت پیش آتی ہے، نکاح ہم لوگوں سے لوگ خوب پڑھواتے ہیں، پیر صاحب سے نکاح پڑھوانا ہے لے جاتے ہیں، اب لے کے گئے تو بسا اوقات جو نوشہ آتا ہے وہ نوشہ کم معلوم ہوتا ہے، محرم کی سواری زیادہ معلوم ہوتی ہے، سامنے سے چلا رہا ہے، اوپر سے نیچے تک صحرے میں ڈوبا ہوا، اور پتہ ہی نہ چلے کہ اس صحرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے کہ جنات ہے کہ فرشتہ ہے، اور اگر انسان ہے بھی تو کس نوعیت کا انسان ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یا اور کوئی مخلوق ہے، اللہ اعلم، کہیں سے دکھتا ہی نہیں، پورا اوپر سے نیچے تک صحرے ہے۔ ایک جگہ میں گیا، وہ آئی محرم کی سواری، کئی برس پہلے کی بات ہے، میں نے معلوم کیا کتنے کا صحرا ہے، بہت زبردست کا صحرا، تو میں نے پوچھا تو معلوم ہوا 50,000 روپے کا صحرا ہے۔ بھلا بتائیے کہاں خرچ کرنا ہے اور ہم لوگ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں رسم و رواج، بدعات، خرافات اور طرح طرح کی لایعنی چیزوں نے نکاح کے اس خوبصورت نظام کو آلودہ کر دیا، اور مسلمانوں کی جگ ہسائی کا سبب یہ واقعات بن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی 2-3 دن پہلے ایک جگہ یو پی میں نکاح ہوا، اور نکاح میں جہیز بھی دیا گیا، لیکن پھر لالچی لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے مزید جہیز کا مطالبہ کیا،
نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح ہونے کے 5 گھنٹے کے بعد طلاق ہو گئی۔ یہ صورتحال اس ملت کی ہے۔ اس سے 15-20 دن پہلے اسی یو پی میں سبھل میں جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، وہاں یہ حال ہوا کہ بارات کا انتظار ہو رہا ہے، شادی طے ہے، لوگ موجود، نوشہ کا انتظار ہو رہا ہے اور بارات آ رہی ہے۔ اچھا، وہ لوگ بھی پہلے خوب سارا پیسہ دے چکے جہیز کے نام پر، اور اب آنے والے ہیں، سب لوگ منتظر، نہیں آئے۔ جب بہت دیر گزر گئی اور یہ مایوسی ہو گئی کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو اتنے کیش بھی چاہیے، پیسہ چاہیے اور ہم کو گاڑی چاہیے۔ جب نہیں ملی تو انہوں نے نکاح میں آنا، نکاح کرنا گوارا نہیں کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ بچی جو اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی اور جس کے نام پر سب کو اکٹھا کیا گیا تھا، ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر بہت روئی، اور اس واقعے کی گزار سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ غور کیجیے کہ ایک بچی جو اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رو رہی ہے، اس احساس کی وجہ سے کہ آج میری وجہ سے میرے باپ کو ذلت کا یہ دن دیکھنا پڑا اور اس کرب سے، اس علم سے، اس اذیت سے گزرنا پڑا۔ غور کیجیے کہ اس کی آنکھ سے پانی کے آنسو ٹپکے ہوں گے یا خون جگر ٹپکا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ رخ ہے جو آج ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک کلنک بنا ہوا ہے، ایک داغ بنا ہوا ہے، اور ہمارے لیے اس ملک میں جگ ہنسائی کا باعث ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں سادہ نکاح ہو رہے ہیں، آسان نکاح ہو رہے ہیں، نوجوانوں میں اگر یہ ادا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے رہے ہیں، وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی لالچ انہیں نہیں، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اور جس علاقے میں یہ نظام ہو، وہاں کے علماء کی پذیرائی بھی ضروری ہے، ان کی خدمت، ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی کاوش کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ ان کی محنت کے نتیجے میں یہ نظام قائم ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا یہ علاقہ ان رسومات سے، ان بدعات سے پاک ہے۔ لیکن جب ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کر رہا تھا تو یہی کہ آپ کے یہاں کے کسی عالم نے، نوجوان فاضل نے کہا کہ اب ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ڈنڈا لے کے تیار رہیے، کسی ایسی چیز کو داخل مت ہونے دیجیے، کوئی رعایت مت کیجیے۔ یاد رکھیے، سنتوں کا نور تدریجاً پھیلتا ہے، بدعت بہت جلدی اپنے پیر پھیلا دیتی ہے، رسم و رواج بہت جلد لوگوں کے ذہنوں پر، دلوں پر، علاقوں پر اپنی چھاپ قائم کر لیتا ہے۔ ہمارا دین رسم و رواج کا دین نہیں ہے، ہمارا دین نہایت صاف ستھرا اور شفاف دین ہے۔ ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں تاکہ رسم و رواج کی ہر چیز کو زمین میں دفن کر دیں۔ اسی لیے پیغمبر کے بارے میں ارشاد ہوا، يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ارشاد ہے کہ جو پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ رسم و رواج کی ان زنجیروں کو کاٹ جنہیں تم نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ وہ آئے تاکہ تمام بدعات و خرافات
اور ہر قسم کی غلط باتوں کو ختم کر دیں۔ آپ تشریف لائے تاکہ ایک صاف ستھرا نظام کائنات کو عطا کریں، جینے کا سلیقہ بھی، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، اور اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کا بندہ اور محمد عربی کا غلام بن کر جینے کی ادا کریں۔ اس لیے آپ تشریف لائے تاکہ ایک صاف ستھرا نظام عطا کریں، اور اسی لیے یہ اعلان کر دیا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ارشاد خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے کہ یاد رکھو جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا وہی بڑی کامیابی پائے گا۔ بات بالکل واضح ہے کہ کائنات میں دو راستے ہیں، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے اور ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے، ایک راستہ سنت کا ہے اور ایک بدعت کا ہے، ایک ظلمت کی وادی ہے اور ایک نور کا علاقہ ہے۔ ایک طرف منچاہی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ارمان ہیں، انسان کے دل میں پیدا ہونے والی امنگیں ہیں، اور دوسری طرف شریعت کی پابندی ہے، سنت کی حد بندی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا نظام ہے اور اسی نظام کی پیروی ہماری کامیابی ہے۔ ارشاد ہے ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ارشاد ہو رہا ہے ایک راستہ تم کو عطا کر دیا گیا، بس اسی راستے کی پیروی کرو، اسی طریقے پر چلو، رحمان کی بندگی اختیار کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالو، اپنے ارمان کو، اپنی تمنا کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہشات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دو، اور جو صاف ستھرا نظام تمہیں عطا کیا گیا اس کی پیروی کرو کہ تمہاری کامیابی، تمہاری نسلوں کی کامیابی، تمہاری آل و اولاد کی کامیابی، تمہارا روشن مستقبل، تمہارے آنے والے خوبصورت دن، تمہارے لیے آنے والی خوبصورت راتیں، تمہارے لیے خوشگواریاں اگر کہیں ہیں وہ صرف اور صرف اسی نظام پر چلنے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانے میں ہے۔ مسلمان کو یاد رکھنا، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کامیابی مال میں، اسباب میں، عزت میں، شہرت میں، وجاہت میں، شان و شوکت میں، اقتدار میں، بادشاہت میں، سلطنت میں ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ کامیابی سلطنت میں نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو آج سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ کہ آپ کے اس علاقے میں یہ خوبصورت نظام نکاح کا اور سنت پر چلنے کا موجود ہے، اور یہ برکت ہے مدارس کی، یہ برکت ہے علماء کی، یہ برکت ہے حضرات مشائخ، اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مدرسہ کیوں ضروری ہے۔ مدارس ہوں گے تب حق کے سلسلے میں آواز بلند ہوگی، مدارس ہوں گے تب باطل کے سلسلے میں للکار بلند ہوگی، مدارس ہوں گے تب صحیح اور غلط میں فرق کیا جائے گا، مدارس ہوں گے تب جائز اور ناجائز کی تمیز ہوگی، مدارس ہوں گے تب امانت داری کا سبق پڑھایا جائے گا، مدارس ہوں گے
تب تقوی اور خشیت کی دعوت دی جائے، مدارس ہوں گے، تب آپ کو بتایا جائے گا کہ کس راستے پر جانا ہے اور کس راستے پر نہیں جانا ہے۔ یاد رکھیے، جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو مکاتب، مدارس، دینی معاہد، اس نظام کو اپنے علاقے میں جاری رکھنا ہوگا اور اسے خون جگر سے سینچنا ہوگا۔ یہ مدارس اسلامیہ ہماری پہچان، ہماری شناخت، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مکاتب جہاں جہاں قائم ہے وہ اس وقت اٹھنے والے فتنوں کا سرباب ہے۔ جہاں جہاں مکاتب قائم ہے وہ ارتداد کی اٹھنے والی لہروں کے خلاف علم جہاد ہے۔ مکاتب جہاں جہاں ہیں وہ اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کی عظمت دل پر نقش کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، مکاتب، مدارس، معاہد، یہی ہمارا اثاثہ، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہیں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، یہیں سے دین کے خدام تیار ہوتے ہیں، یہیں سے باطل کی صفوں کو الٹ دینے والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی مدارس جو بہترین افراد تیار کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیے کہ کارخانے ہیں اور مشینیں ہیں اور آلات ہیں اور فیکٹریاں ہیں اور سائنس کی ترقیات ہیں اور دنیا میں ایجادات ہیں، اکتشافات ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی انقلاب برپا ہو رہا ہے، دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ویرانے آباد ہو رہے ہیں، آبادیاں ویران ہو رہی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ترقیات ہیں، جو کارخانے ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، جو سائنس کو عروج ہے، یہ سب مل کر اچھے سامان تو بنا سکتے ہیں۔ سائنس ہو، یہ ٹیکنالوجی ہو، یا فیکٹری ہو، یا کارخانہ ہو، وہ اچھے سامان تو بنا سکتا ہے، لیکن اچھے انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھے انسان جس کارگاہ میں تیار ہوتے ہیں اس کا نام مدرسہ ہے۔ اچھے انسان جہاں تیار ہوتے ہیں وہ یہی آپ کے دارالعلوم ہیں، وہ یہی آپ کے مکاتب ہیں، یہی مدارس جہاں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ وہیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد مال نہیں، اسباب نہیں، عزت نہیں، شہرت نہیں، تمہاری زندگی کا بس ایک مقصد ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اعلان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ بتایا گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف ایک، اللہ کی رضا کے لیے جینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جینا۔ اگر انسان کا جینا اپنے آپ کے لیے ہے، بے مقصد زندگی، اگر جینا صرف دنیا بنانے اور کمانے کے لیے ایسا جینا کس فائدے کا؟ بندگی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ زندگی کا مقصد ہی یہ کہ اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، خدا تعالیٰ کی عظمت کو تمام کائنات میں بیان کرو، خدا کی توحید پر قائم رہو۔ یہی سب سے اولین سبق ہے جو ہمیں پڑھایا گیا، اور یہی وہ دولت ہے جس کے چھیننے کے لیے آج اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے۔ تدبیریں ہیں اور منصوبے ہیں اور سازشیں ہیں اور غنڈہ گردی کی زبان ہے اور نہ جانے کیا کیا منافرت کے فتنے ہیں،
نفرت اس درجے کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تک اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آسام میں ایک چھوٹے بچے کو، نابالغ بچے کو صرف ایک معاملے کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اسکول سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، فرقہ پرستی کی زبان بولی جا رہی ہے، اقتدار کی سیڑھیاں طے کرنے کی غرض سے نفرت کی جو آبیاری اس ملک میں ہو رہی ہے، اور جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح اس ملک میں ایسی فضا بنائی جائے کہ توحید کی امانت سینوں سے نکالی جائے اور شرک کی نجاست مسلط کی جائے، ساری کوششیں اسی لیے ہیں کہ ہم ہر طرف خدا کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے میناروں سے آواز آ رہی ہے، یہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ جو ہمارے دل پر لکھا ہوا ہے، یہ ساری عظمتیں پست ہیں، صرف اللہ کی عظمت سب سے بلند ہے۔ یہ جو ہم اعلان کرتے ہیں کہ جینا ہے تو صرف اللہ کے لیے جینا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ چاند کو، سورج کو، کائنات کی کسی چیز کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے، یہ جو وندے ماترم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ اسی لیے کہ چاند ہو، کہ سورج ہو، کہ کائنات کی کوئی چیز ہو، وہ بڑا ہو سکتا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا ہو سکتا ہے، چاند کی روشنی پہنچا رہا ہے، سورج حرارت بخش رہا ہے، کائنات کو منور کر رہا ہے، لیکن یہ مخلوق ہے، معبود نہیں ہے۔ نہ چاند کے آگے ہم جھکتے ہیں، نہ ہم سورج کے آگے جھکتے ہیں، نہ ہم کسی مخلوق کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم اپنے وطن کی زمین کو اپنے معبود کا درجہ دے سکتے ہیں۔ وطن محبوب ہو سکتا ہے، وطن معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وطن محبوب ہو سکتا ہے، وطن معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود صرف اللہ کی ذات۔ الا للہ الدین الخالص، بس بندگی اللہ کی ہو اور تمام تر طاقت و قوت کا سرچشمہ اسی کی ذات کو مانا جائے گا، اور کائنات میں اگر سجدہ کیا جائے گا اسی پاک پروردگار کے سامنے کیا جائے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو، حالات چاہے جس رخ پر بھی جائیں، ہمارا اولین و آخرین یہی اعلان ہے کہ ہم اللہ کی توحید پہ قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، خشیت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ نہ ہو کہ حکومتوں سے ڈرنے لگو، طاقتوں سے ڈرنے لگ جاؤ اور نفرت کی گولی بولنے والوں سے ڈرنے لگ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کائنات میں بکھری ہوئی قوتوں کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خدا کا ڈر وہ ہے جو ہر ڈر سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور خدا کا ڈر وہ ہے جو ہزار ڈروں کے سجدے سے نجات عطا کرتا ہے۔ خدا کا ڈر، اگر ایک سجدے کی عادت ہو گئی، اللہ کے آگے سجدہ، ہر در پہ جھکنے سے یہ سجدہ انسان کو بچائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو خدا کا ڈر ہر ڈر سے بے نیاز کرے گا، اور خدا کا ڈر ہر در پہ جھکنے سے بچائے گا۔ اسی لیے اعلان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان، یعنی فرمانبردار رہو، توحید پہ قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے رہو، خدائی کو پکارتے رہو، دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، صبح کا خوشنما وقت ہو، شام
کے وقت کی چہچہاتی چڑیا کے درمیان پرکیف منظر ہو، یا خلوت ہو یا جلوت ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو، تمہارے لیے تنگستی کا دور ہو یا کشادگی کا وقت ہو، ہر زمانے میں ہر وقت میں اگر پکارو تو صرف اللہ کا پکارو، بس ایک ذات سے اپنا رشتہ جوڑو۔ مولانا علی نے کہا تھا خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے، سارے سہارے کمزور ہیں، صرف ایک سہارا مضبوط ہے، وہ اللہ کا سہارا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر چلو۔ یاد رکھیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں جن سے ہم جھوج رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جن کی وجہ سے ہم خفت محسوس کر رہے ہیں، ان حالات سے نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کے پیغمبر کی طرف لوٹنا، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی طرف لوٹنا۔ یہاں حفاظ کرام کی دستار بندی ہونے والی ہے، قرآن پاک کی نسبت سے یہ جلسہ ہے۔ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ قرآن صرف ان حافظوں کے لیے نہیں ہے، ان عالموں کے لیے نہیں ہے، مدرسے والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر ایک کے لیے، قرآن کا پیغام ہر ایک کے لیے، قرآن سے جڑنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے بھی قرآن ہی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ اندھیری رات کے فتنوں کی، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، ستکون فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، خطرناک فتنے، داخلی بھی خارجی بھی فتنے آئیں گے، ایسے جو ایمان دل سے کھینچ کر لے جائیں، فتنے آئیں گے جو ابتداء کے راستے پر لے جائیں، فتنے آئیں گے جو توحید کی دولت سے محروم کر دیں، فتنے آئیں گے جو انسان کو گمراہی کی طرف اچک کر لے جائیں، فتنے آئیں گے جو ایک عقل مند انسان کو، حلیم انسان کو، ایک سمجھدار انسان کو بھی حیران کر دیں، فتنے آئیں گے جو بارش کے قطروں کی طرح انسانوں کے اوپر برستے چلے جائیں گے، فتنے آئیں گے ایسے مہین، ایسے خطرناک، ایسے تاریخ کہ جو انسانوں کو بہت جلد یقین کی دولت سے محروم کریں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی فتنے ایسے ہوں گے جو انسان کے ایمان پر، یقین پر ڈاکہ ڈالیں۔ اب سنیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فتنے آئیں اور وہ فتنے انتہائی خطرناک ہوں گے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ فتنوں کی خبر تو دے رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا، ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فِيهِ نَبَأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ۔ ارشاد ہوا اللہ کی کتاب، قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے، قرآن کو پکڑو گے، قرآن پاک کی ہدایتوں پر عمل کرو گے، تب تم فتنوں سے بچ پاؤ گے۔ قرآن مجید سے محبت، اس کی تلاوت، اس کے اوپر تدبر، اس پر عمل، اس کی نشر و اشاعت، یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ ضلالت سے، گمراہی سے، ذلت سے، نکبت سے، مشکلات سے، مسائل سے، دشواریوں سے، فتنوں سے، چاہے وہ داخلی ہو یا خارجی ہو، بچنے کا ایک ہی ذریعہ اللہ
اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا، اس لیے کہ یہ قرآن نہ کسی شاعر کی شاعری، نہ کسی ساحر کی ساحری، نہ کسی مصنف کا کلام، نہ کسی مخلوق کا بنایا ہوا کلام، بلکہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ارشاد ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ قسم اٹھا کر بیان کیا گیا کہ جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو ان کی بھی قسم، اور جن کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو ان کی بھی قسم۔ آؤ ہم تم کو بتائیں ہماری کتاب کیا ہے، ہمارا کلام کیا ہے۔ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ کسی ساحر کی ساحری نہیں، کسی جادوگر کی جادوگری نہیں، کسی مصنف کی تصنیف نہیں، یہ دنیا کے کسی کاہن کی کہانت نہیں۔ پھر کیا ہے قرآن؟ ارشاد ہوا تنزیل من رب العالمین، اللہ کا اتارا ہوا زبردست کلام ہے، وہ اللہ کا پاک کلام جو انسان کو پہلے ناخن سے لے کے پیشانی کے بال تک تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ کا وہ پاک کلام جو انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کا وہ پاک کلام جو اس کے دل کو عظمت اور اس کے دل کو خشیت اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کا خوف عطا کرتا ہے، اللہ کا وہ پاک کلام جو برائی سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، ہر غلط کام سے، ہر نشے کی بات سے روکتا ہے، اللہ کا وہ پاک کلام جو فرد کو بھی پاک کرتا ہے، جو معاشرے کو بھی پاک کرتا ہے، اللہ کا وہ پاک کلام کہ جس کی برکت سے کائنات میں وہ مقدس جماعت تیار ہوئی کہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی وہ جماعت کہ جن کی عادت پاکیزہ، جن کے اعمال مخلصانہ، وہ مقدس جماعت کہ اگر قرآن چاہے تو اس جماعت کے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لے، اور اگر پیغمبر چاہے تو اس جماعت کے آئینے میں اپنی سیرت دیکھ لے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا وہ پاک کلام جو انقلاب آفری کتاب، جو تبدیل کر دینے والی کتاب، اور اسی لیے قرآن مجید کو ہماری کامیابی کا ضامن بتایا گیا، کامیابی کا ضامن بتایا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ یہی پاک کتاب ہے، اور تمہاری وحدت اجتماعیت کو قائم رکھنے والی یہی کتاب، تمہیں جوڑنے والی یہی کتاب۔ ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ قرآن پاک وحدت کی دعوت دے رہا ہے، اجتماعیت کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور جماعتوں میں اور فرقوں میں اور گروہوں میں اور مسلکوں میں اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نہ بڑھ جاؤ، یکجٹ رہو، متحد رہو۔ زمانہ اپنا تجربہ ہمیں بتا چکا کہ جب تک ہم متحد تھے زمانہ ہماری ٹھوکروں میں تھا، جب ہم منتشر ہوئے ہم خود زمانے کی ٹھوکروں میں آئے۔ قرآن سے جڑیں گے وحدت و اجتماعیت پیدا ہوگی، قرآن سے جڑیں گے ہر مشکل سے نجات کی راہ ہموار ہوگی، قرآن سے جڑیں گے ہر طاقت و قوت ہمارے آگے جھکنے پر مجبور ہوگی، اور اگر قرآن سے رشتہ ہمارا نہ جڑا پھر کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، پھر کوئی ہمارے لیے مشکلات سے نجات کی راہ ہموار نہیں کر سکتا۔ ایک ہی نسخہ ہے،
اللہ کی پاک کتاب کی طرف لوٹ جانا، وہی پاک قرآن جو آج ہمارے مدارس میں مکاتب میں پڑھایا جا رہا ہے، وہی پاک قرآن جس کو سینے میں محفوظ کر کے ہمارے عزیز بچے اس لائق بنے کہ آج علماء کرام کے ذریعے ان کے سروں پہ دستار باندھی جائے اور ان کو عزت کا تاج پہنایا جائے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے درجات کی بلندی کا فیصلہ ہو، ان کے ماں باپ کو چاند سورج سے زیادہ روشن چمکدار تاج پہنایا جائے، اور خود ان سے کہا جائے اقرأ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ. یہ کہ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی نجات، قرآن کے ذریعے یہ عزت مل رہی ہے، قرآن کے ذریعے یہ عظمت مل رہی ہے، قرآن پاک کے ذریعے ہدایت مل رہی ہے. میرے بھائیو، آج کے اس اجلاس سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں، قرآن کی طرف لوٹنا ہے، قرآن پاک کی طرف لوٹنا ہے، قرآن مجید کی روز تلاوت کرنی ہے. افسوس کہ کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو قرآن مجید سے غافل، قرآن مجید کی طرف سے بالکل اپنی نگاہ کو پھیرے ہوئے، موبائل میں لگے ہوئے، موبائل چلا رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں موبائل میں لگے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا. ملک کے حالات اتنے نازک ہیں کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، حالات سے باخبر ہیں، جو سازشوں کو جان رہے ہیں، جو حالات کو پڑھ رہے ہیں، جو دیوار پہ لکھے ہوئے نوشتے کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم دو راہے پہ کھڑے ہیں. سمجھدار لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، دل کا سکون غائب ہو چکا ہے، اور یہ خیال برابر ان کو متفکر رکھ رہا ہے کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے کیسا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل کے احساسات کیا ہیں، لیکن کسی علاقے میں ہم لوگ جائیں، چھوٹے بچے بھی بیچارے محبت میں آتے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی معصومیت نچھاور کر رہے ہیں. کبھی کبھی ان معصوم بچوں کو دیکھ کر دل سے بے اختیار یہ آہ نکلتی ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں یہ بچے اس ملک میں کیسے زندگی گزار پائیں گے، کیسے رہ پائیں گے، کیا ان کا مستقبل ہوگا، کیسے یہ اس نفرت کے ماحول میں جی سکیں گے، اس حق زدہ گھٹن زدہ ماحول میں، اور اس زہرناکی کے ساتھ کیسے ان کی زندگی بیتے گی. جو لوگ فکر مند ہیں، جو حالات کو سمجھ رہے ہیں، جن کے سامنے واقعات ہیں، ان کے دل سے پوچھئے کہ کس کرب سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ منظرنامہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بوڑھے، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہماری عورتیں، گھروں میں رہنے والی مزدورات، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچیاں، ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیے تو کہیں کوئی تبدیلی نہیں، کہیں کسی طرح کا شعور نہیں، کہیں کسی طرح کا کی احساس کی شدت نہیں. جو بے ڈھنگی روش کل تھی آج بھی قائم ہے. ہمارے نوجوان آج بھی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، رات رات بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، قرآن اٹھا کر دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں. ایک طرف حال یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، خدا کی تلواروں میں سے یہ ایک تلوار ہے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اور اگلی صفوں میں جا کر اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ شہادت ہو جائے، خدا کی راہ میں میری جان چلی جائے. وہ زندگی کو عزیز نہیں سمجھتے تھے، وہ خدا کی راہ میں اپنی جان دینے کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے. اور یہ کمال، یہ معجزہ در حقیقت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ آپ نے جنگ کو جہاد بنایا، اور آپ نے موت کو شہادت بنایا، اور آپ نے سفر کو ہجرت بنایا،
کو بندگی بنایا اور آپ نے بندگی کو تابندگی عطا فرمائی. آپ کی زندگی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ صالح انقلاب کائنات میں برپا ہوا. اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماں کو تابندگی بخشی. اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہیں کیا کہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ یہ جماعت تیار ہو کہ جن کی نگاہ میں موت، شہادت ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، جا کر لڑ رہے ہیں تاکہ شہید ہو جائیں. لیکن اللہ نے شہادت ان کے مقدر میں نہیں لکھی تھی. بستر پر موت ہوئی، انتقال سے پہلے حسرت کے ساتھ کہنے لگے کہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا تھا، اگلی صفوں میں جاتا تھا اور اس خیال کے ساتھ لڑتا تھا کہ شہید ہو جاؤں، خدا کی راہ میں جان چلی جائے، مگر شہادت میرے مقدر میں نہیں تھی. میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں تیر کا، تلوار کا، نیزے کا کوئی زخم لگے. زخمی ہوا، مجروح ہوا، مگر شہادت میرے مقدر میں نہیں تھی. اس لیے آج بستر پر جان دے رہا ہوں. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ خدا کی راہ میں جاؤ گے تو موت آ جائے، شہید ہو جاؤ. لوگوں سے کہا، اور یہ بھی سن لیجیے کہ حضرت خالد ابن ولید کو شہادت کی موت کیوں نہ ملی، یہ بھی سن لیجیے. اس میں نکتہ ہے. حضرت خالد ابن ولید کی ایسی تمنا تھی اور اتنی لڑائیوں میں شریک ہوئے، شہید ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت ان کو نہیں دی. بستر پر موت آئی. کیوں؟ یہ ایک نکتے کی بات ہے. وہ اس لیے کہ کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر حضرت خالد شہید ہو جاتے لوگ کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی. اس لیے شہادت کی موت نہیں ملی، بستر پر رخصت ہو کر دنیا سے گئے. اللہ کی تلوار ٹوٹتی تھی. جو بات آپ کی سنانی تھی وہ اب سنی. حضرت خالد ابن ولید جا رہے ہیں، لڑائیوں میں شریک ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں کہ کسی وقت قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتے تھے، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنیے میرے بھائیوں. آج اگر صرف اتنی بات بھی آپ دل پر نقش کر کے لے کر چلے جائیں بہت کافی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، کتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے، کیسے قربانیاں. قرآن مجید کو سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور قرآن مجید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شغلنی عنک الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد نے مجھے تم سے غافل کر دیا، مجھے تم سے دور کر دیا، مجھے تم سے دور کر دیا. شغلنی عنک الجہاد فی سبیل اللہ. غور کیجئے کہ حضرت خالد ابن ولید رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں کہ تمہاری تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، میں تم پر تدبر نہیں کر پا رہا ہوں، لڑائیوں میں شرکت کی وجہ سے مجھ کو موقع نہیں ملتا کہ میں پڑھوں. یہ پہلو دیکھیے. ایک طرف حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس طرح عذر پیش کر رہے ہیں کہ میں تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں. آپ غور کیجئے کہ ہمارے پاس کیا عذر ہے. وہ تو کہتے تھے شغلنی عنک الجہاد فی سبیل اللہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ شغلنی عنک الجہاد، کہ آج اگر ہم کو قرآن سے کسی چیز نے دور کیا ہے تو وہ موبائل، یہ نئے آلات ہیں. ہمارا عذر نامعقول عذر ہے، ہمارا عذر واہیات ہے، ہمارا عذر بے معنی عذر ہے. ہم ایسی لا یعنی چیزوں میں مشغول ہو کر قرآن سے دور ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج زمین میں، آج بے بسی میں، آج مجبوری میں، آج بڑی حسرت کے ساتھ ساحل پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی خالی ہے اور جیب و دامہ بھی خالی ہے. میرے بھائی غور کیجئے کہ قرآن مجید سے غفلت ہمیں کہاں لے کر آئی. قرآن مجید سے غفلت نے ہمیں کس قدر مشکلات سے دوچار کر دیا. ملک کے نازک حالات میں بھی ہمارے نوجوان قرآن کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار
دستک دی جا رہی ہے یہ کہہ کر افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ارے اللہ کے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑتے؟ کیوں نہیں تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ قرآن مجید کس طرح گزری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، عذاب پانے والی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے جس نے سرکشی کی تباہ کیا گیا، جس نے نافرمانی کی برباد کیا گیا، جس نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، کسی قوم کو اس کے تکبر کی وجہ سے دریا میں غرق کر دیا گیا، کسی کو اس کے سرکشی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا۔ آؤ کہ قرآن کی یہ آیت میں تم کو سناؤں جس میں عذاب پانے والی قوم ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور ارشاد فرمایا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ اللہ کا پرشکر و کلام جو بتا رہا ہے کہ اگر کائنات میں تباہی آئی، بربادی آئی، قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی، خدا کی پکڑ آئی، تو اس لیے نہیں کہ العیاذ باللہ خدا نے کوئی ظلم کیا، اس لیے کہ انہوں نے خود ظلم کا راستہ اپنایا، زیادتی کا راستہ اپنایا، بے حیائی کی، بدکاری کی، نافرمانی کی، ایسے راستوں کو اختیار کیا جن پر خدا تعالیٰ نے چلنے سے روکا تھا، جن کے بارے میں اعلان کر دیا گیا تھا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے کھلی ہوئی بے حیائی یا چھپی ہوئی ہو، ساری راہیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اپنے آپ کو نشے سے، اپنے آپ کو بے حیائی سے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ اور پاک کلام کی طرف آؤ۔ ایک طرف ملک کے مشکل حالات میں ہمارے نوجوانوں کا کردار ہے اور دوسری طرف ہماری اسی دنیا میں، اسی عصر، اسی عہد میں، اسی زمانے میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کا کردار ہے تو قرآن کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حالات آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، یلغار کی جا رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، عمارتیں گرائی جا رہی ہیں، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نسل باطل اور طاغوت کے سامنے جھکنے کے بجائے عزت کے ساتھ جان دینا گوارا کرتی ہے۔ ایک طرف آپ یہ واقعہ دیکھیں کہ ایک نوجوان کو، ایک فلسطینی نوجوان کو، نوعمر کو لایا جا رہا ہے اور شدید زخمی حالت میں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ انفیکشن جسم میں پھیل جائے گا، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی انجیکشن بھی نہیں ہے اور کوئی دوا بھی نہیں ہے بے ہوش کرنے کے لیے، اور پیر کاٹنا ہے اور تکلیف شدید ہوگی۔ تو نوجوان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ٹھہر جائیں، میں اللہ کا پاک قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کرتا ہوں، جب میں اس میں مشغول ہو جاؤں تو آپ میرا پیر کاٹ دیں۔ قرآن کی تلاوت کی حلاوت مجھے اس تکلیف اور اس رنج و علم سے بے نیاز غافل کر دے گی۔ یہ ہے اللہ کے پاک کلام سے مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ، اور اسی کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ہمارے مدارس، یہ جو ہمارے مکاتب، یہ اسی قرآن پاک کی تعلیم کا مرکز ہے، اس لیے یہ عظیم اور یہاں دی جانے والی تعلیم سب سے قیمتی تعلیم ہے۔ مدارس کی خدمت کیجئے، مدارس سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے عزیز طالب علموں پر اپنا مال صرف کیجئے، اب طالب علموں کو محبت کی نظر سے دیکھیے، حقارت دل میں نہ آئے، کسی عالم کی طرف سے کوئی بغض دل میں نہ رکھیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن عالم او متعلم او محب او مستمع ولا تكن الخامس فتهلك. یاد رکھو یا تو تمہیں عالم بننا ہے یا طالب علم بننا ہے یا علم کی باتیں سننے والا بننا ہے یا علماء سے محبت کرنے والا بننا ہے. چار جماعتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. مدرسے کی خدمات، مدرسے کے طالب علموں کی خدمات، مدرسے کے اساتذہ اور معلمین کی خدمات ہمارے لیے نہایت اعزاز کی اور نجات کی بات ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤ کسی مدرسے کا، پہلے کے وقت میں کسی مدرسے کا واقعہ ہے. ایک صاحب تھے مدرسے کے قریب رہتے تھے، نوجوان. انہوں نے دیکھا کہ مدرسے کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور یہ طالب علم اللہ کے دین کا علم اور اس کا نور اپنے سینے میں جمع کر رہے ہیں، لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. پہلے مدارس میں ایسا نظم نہیں ہوتا تھا. وہاں یہ نظام تھا کہ محلے کے لوگ کھانا بنا دیتے تھے اور ایک ایک طالب علم کے گھر سے جا کے اپنا کھانا لے کر آتا اور پھر کھاتا اور پھر برتن پہنچا دیتا. اس نوجوان کے دل میں یہ بات آئی کہ طلبہ کا خرچ بھی ہوتا ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، میں ان کو لا کر کھانا دے دیا کروں، سب گھروں پر جا کر کھانا اکٹھا کروں اور لا کر ان کو دے دوں، پھر کھا چکے تو برتن پہنچا دوں. اس نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے لی اور روزانہ اسی طرح مدرسے کے طالب علموں کے لیے کھانا لے کر آنے لگا. کئی مہینے گزر گئے. ہوا یہ کہ کسی دن وہ بیچارہ بہت سارا کھانا اپنی پیٹھ پہ رکھ کے لے کر آ رہا تھا اور کچھ طلبہ کھڑے ہوئے تھے. تو طلبہ تو طلبہ ہی ہوتے ہیں، کچھ نوعمر بھی تھے. ایک طالب علم نے اس میں سے کہہ دیا ارے دیکھو ہمارا بیل چلا رہا ہے. وہ جو وزن اس نے اٹھا رکھا تھا تو کہا بیل چلا رہا ہے. ظاہر مدرسے میں ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں اور نوعمری میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں. طالب علم تو ایسی مخلوق ہے کہ اس کی توڑ کی کوئی مخلوق کی ایجاد نہیں ہے. ہم لوگ وہاں مدرسہ اشرف المدارس میں پڑھتے تھے ہردوئی میں، حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. تو وہاں بہت ضابطے تھے، قوانین تھے، تربیت کا نظام تھا، نماز کی پابندی، سنت کا اہتمام. لیکن طالب علم بھی کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ہر ضابطے میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے راستہ نکالتا تھا. نماز میں بھی غائب. ایک دفعہ ہمارے ایک استاد سے بڑے سخت تھے، انہوں نے پوری طرح اس کے اوپر نگرانی لگائی اور اس کو حاضر کر دیا. تھا بہت ذہین، کیسے راستہ پیدا کرنا ہے سب اس کو پتا تھا. تو گرفت میں نہیں آ پاتا تھا. حرکتیں تو تھی لیکن گرفت میں نہیں آ پاتا تھا. تو استاد نے بہت اچھی طرح نگرانی کروائی اور پھر پکڑ کے بلوایا اور کہا آج تم نے نماز نہیں پڑھی، آج تم نے جماعت میں تم حاضر نہیں تھے. اس نے پوری خود اعتمادی سے کہا کہ جی الحمدللہ جماعت سے میں نے نماز پڑھی ہے، مسجد میں حاضر تھا. استاد صاحب نے کہا اچھا حاضر تھے تو تم کو مسجد میں کن لوگوں نے دیکھا ذرا بتاؤ. تو بڑی معصومیت سے کہنے لگا میں کوئی اتنا مشہور نہیں ہوں کہ لوگ مجھ کو دیکھیں. تو طالب علم ہو گیا اور نماز پڑھ لی. وہ استاد سے انہوں نے کہا کہ اچھا دائیں بائیں دو لوگ تو ہوں گے نا، دائیں کوئی رہا ہوگا بائیں کوئی رہا ہوگا، دو گواہ ان کو پیش کر دائیں اور بائیں. اس نے جیسے ہی دائیں بائیں سنا تو کہنے لگا کہ حضرت بائیں طرف دیوار تھی، صف کے بالکل آخری میں کھڑا ہوا تھا، تو بائیں طرف دیوار تھی تو کیسے میں گواہی پیش کروں. استاد نے کہا اچھا دائیں پہ کوئی رہا ہوگا نا، ایسا تو نہیں کہ دائیں بھی دیوار بائیں بھی دیوار. تو وہ بھی کیسا ذہین تھا، اس نے کہا کہ بائیں طرف دیوار تھی اور دائیں طرف شکیل نابینا تھا. ہمارا ایک ساتھی تھا شکیل نابینا، تو کہنے لگا کہ شکیل نابینا ہماری دائیں طرف اور بائیں طرف دیوار. یہ قصہ تمام. تو یہ ہے طالب علم کی ذہانت. طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں. اس طالب علم نے کہہ دیا، ایک نوعمر طالب علم نے دیکھو ہمارا بینک چلا رہا ہے، اور اس نے سن لیا اور وہ بات اس کے دل میں جا کر لگ گئی، چوٹ لگ گئی.
کہ ان کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ مجھ کو بیٹھ کہتے ہیں. بس وہ گیا اور ملتوی صاحب سے کہا کہ آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا اور ناراض ہو کے واپس چلا گیا. عجیب بات یہ ہوئی کہ صبح فجر کی نماز میں بیچارہ حاضر اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ملتوی صاحب نے کہا آج رات میں بڑے ناراض ہو کے گئے کہ کیا ہو گیا اور رو بھی رہے ہو, کیا بات پیش آ گئی؟ اس نے کہا کہ یہاں سے تو غصہ ہو کر چلا گیا, گھر گیا, رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور حشر کا میدان ہے اور حساب کتاب کا سلسلہ جاری ہے. اتنے میں مدرسے کے یہ طلبہ پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یہ تو ہمارے دین کا علم حاصل کرنے والے اور ہماری پاک کتاب پڑھنے والے ہیں, ان کو لے جاؤ بنا حساب کتاب جنت میں لے جاؤ, ان کو لے جاؤ. تو جب یہ طلبہ پڑھنے لگے آگے کی طرف تو ذرا آگے گیا اور رک گئے. پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ہمارا بیل نہیں آئے گا. وہ بیل آئے گا, ہمارا خدمت کرتا تھا, وہ آئے گا تو ہم اس کو ساتھ لے کے پھر جنت میں جائیں گے. تو کہنے لگا کہ میں نے رات دیکھ لیا کہ ان طالب علموں کا اللہ کے ہاں کیسا مقام ہے, اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو خدمت میری تھی وہ مجھے دے دی جائے. یہ مجھ کو بیل کہیں کہ گدھا کہیں, میری نجات اسی میں ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا رہا. تو یہ ہے میرے بھائی کہ مدارس ہیں, ان کی خدمت کا مزاج بنائیے. مکاتب ہیں, ان کی خدمت کا مزاج بنائیے. اللہ نے دیا ہے, خرچ کیجیے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ارشاد ہو رہا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے. اگر موت کے وقت کوئی کہنے لگے گا کہ مہلت مل جائے صدقہ کروں گا نیک بن جاؤں گا, اب مہلت نہیں. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. وقت اجل آ گیا اب وہ ہٹنے والا نہیں, وقت اجل آ گیا اب وہ ڈرنے والا نہیں. خواجہ عزیز حسن فرما رہے ہیں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ سے نکالی جائے گی, ایک دن جس پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, آخری انجام فنا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. ارشاد ہو رہا ہے کہ موت آ کر رہے, کتنے ہی دور بھاگو, نفرت کرو, بیزاری کا اظہار کرو, ناگوار سمجھو, موت آئے اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. پھر تم کو حساب دینا ہوگا, خدا تعالیٰ کو بتائے گا کیا تم کما کر لائے. قبورنا تبنا وما تبنا یا لیتنا تبنا قبل ان تبنا. عربی شاعر کہتا ہے کہ ہماری قبریں تیار ہو رہی ہیں لیکن ہم نے خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کی. کاش کہ قبریں تیار ہونے سے پہلے ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے, کاش ہم توبہ کرتے قبریں تیار ہونے سے پہلے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ اپنے مواعظ میں فرماتے تھے کہ وہ انسان تو نکاح کرنے جا رہا ہے, نکاح کی تیاریوں میں ہے, حالانکہ بازار میں وہ کپڑا بکنے کے لیے آ چکا جسے تیرا کفن بنتا ہے. پھر فرماتے تھے کہ وہ انسان تو نیا مکان بنا رہا ہے, حالانکہ بازار میں لکڑی کے وہ تختے بکنے کے لیے آ چکے جنہیں تیری قبر میں نصب ہونا ہے. یا من بدنیا ہو اشتغل وغرہ طول العمل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. اے وہ انسان جو دنیا میں مشغول ہے, دنیا کی شہرت کے پیچھے, دولت کے پیچھے, وجاہت کے پیچھے, عزت کے پیچھے, اسباب کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے. اے وہ انسان جو دنیا اور دنیا اور دنیا کر رہا ہے, سن وقت آ رہا ہے
کہ موت اپنا شکنجہ تجھ پر کس لے گی، لمبی امیدوں نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قبر مکھونے انتظار کر رہی ہے، اور قبر میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ عمل ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا خاندان کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا منصب کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارا مکان کیسا، یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہاری دکان کیسی، یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارا سماج میں مقام کیسا، یہ دیکھا جائے گا عمل کیا کر کے آئے ہو، یہ دیکھا جائے گا خدا کی بارگاہ میں توشہ کیا لے کر آئے ہو، یہ دیکھا جائے گا نام اعمال سیاہ ہے یا سفید ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ ہے، زمین آسمان میں کہیں کیا گیا ہے، کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ اس عمل کو حاضر کر دے گا۔ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں، وقت ہم سب کا آ رہا ہے، قبر کے چوکے خالی ہیں، تصویر لگائی جانے والی ہے، وقت آ رہا ہے، کپڑے اتارے جانے والے ہیں، کفن اڑایا جانے والا ہے، وقت آ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہانے والوں کو دوسروں کے ہاتھوں سے دینے والے ہیں، وقت آ رہا ہے کہ پکارا جائے گا خدائی میں گناہ دنیا سے رخصت ہوا، وقت آ رہا ہے کہ جب ہم قبر میں ڈالے جائیں گے، وقت آ رہا ہے کہ جب قبر کی تاریکی کا وحشت کا سامنا کرنا ہے۔ بکر مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو یہ نہ پکارے کہ عمل کر کے اے ابن آدم ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی دن تجھے نصیب نہ ہو، اور ہر رات جو گزرتی ہے پکارتی ہے کہ اے ابن آدم عمل کر لے، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی رات تیرے نصیب میں نہ ہو۔ قبر پکار رہی ہے مجھ میں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لو، قبر کے چوکے خالی ہے انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کب کون رخصت ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رو رہے ہیں، اتنے بڑے صحابی، لوگ حیران ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رونا اس پر نہیں کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، رونا اس پر بھی نہیں کہ اہل و عیال جدا ہو گئے ہیں، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، رونا اس پر ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آج کے اس اجلاس کو اپنی زندگی کے لیے انقلاب کا باعث بنائیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ ادارہ ماشاءاللہ بہترین خدمت انجام دے رہا ہے اور حفاظ کی جماعت تیار کر رہا ہے۔ آپ کی سعادت کہ ملک کے مشہور بزرگ حضرت مولانا سلمان نقشبندی صاحب دامت برکاتہم بھی لمبا سفر کر کے صعوبت برداشت کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کی نصیحتوں کو ابھی ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں سے ایک عمل کا جذبہ لے کر جائیں، صرف یہ نہ ہو کہ جلسہ ہو گیا، دستار بندی ہو گئی، آپ نے نعت سن لی، آپ نے واعظ سن لیا۔ میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں بہت تھوڑی مہلت باقی رہ گئی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یا تو ہم بدلیں گے یا پھر زمانہ ہمیں حرف غلط کی طرف ہٹا دے گا اور ہماری داستان تک ہوگی، داستانوں میں ہماری بربادی کے چرچے آج آسمانوں پر ہیں۔ میرے بھائیوں ہم سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں، احساس عمل پیدا کریں۔ ہمارے مالکوں کے شاعر کا شعر ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احساس عمل بھی نصیب فرمائے اور آج کے اس اجلاس کو انتہا قبول فرمائے۔ منتظمین اجلاس کا، حضرت مولانا مفتی تنظیم عالم صاحب کا، اور یہاں کے جو معاونین مخلصین ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر کو کچھ کلمات کہہ کر اپنے لیے ذخیر آخرت تیار کرنے کی سعادت بخشی، اور ان بزرگوں اور علماء کرام کو بلا کر آپ نے پورے علاقے کو فیضیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی اس خدمت کو انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔